انتظار کر لینا. یہ بہن کو میں زیادہ انتظار پہ نہیں رکھ سکتا کیونکہ مناسب نہیں ہے. بہن کو لے کر پھر میں سلمان بھائی کے پاس جاؤں گا, ٹھیک ہے نا؟ سلمان بھائی بہن کے بعد آپ تشریف لائیں. السلام علیکم بہن. السلام علیکم حسن بھائی, کیسے ہیں آپ؟ میں نے اللہ آپ کو عزت سلامتی دے میرے بہن, اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سسٹر. کیسی ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ سے بہت خواہش تھی بات کرنے کی. میں آپ کو تقریباً 2.5 مہینے سے سن رہی ہوں جی بہن. اور آپ بہت اچھی انفارمیشن دیتے ہیں, اور میرا ویسے تو تعلق ہے سنی گھرانے سے, تو اسی کے گروئنگ اپ وہی سننے کو ملا. اور پھر میں تھوڑی آپ کو بیک سٹوری بتانا چاہتی ہوں کیونکہ انشاءاللہ میں آج کلمہ پڑھنا چاہتی ہوں. تو کچھ مسئلے مسائل ہوئے تھے میرے فادر کی ہیلتھ کے ساتھ 2 سال پہلے, تو جس کی وجہ سے میں اور مزید اسلام سے قریب ہونا چاہتی تھی, اور اللہ سے ہمیشہ یہی دعا ہوتی تھی کہ صحیح راستے پہ مجھے لے کے آئیں اور مجھے حق کی طرف لے کے آئیں. اور اگست 2023 میں کچھ ایسا ہوا کہ جو ہے وہ میری ملاقات ہوئی اہل تشیع سے. انہوں نے مجھے بہت زیادہ انفارمیشن دی, جیسے آپ بتاتے ہیں سنی کتابوں سے بہت زیادہ انفارمیشن کہ سنی کتابوں میں کیا لکھا ہے, اور ان کی وجہ سے پھر میں نے سوال جواب کیے, تو جس کی وجہ سے مجھے بہت انفارمیشن ملی, اور میرا دل آج مطمئن ہے کہ شیعہ مذہب حق پر ہے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ نے میرا دل کھول دیا اس کی طرف, اور جو ہے وہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی کہ میں کتنی سیٹسفائیڈ ہوں اس ڈیسیژن سے الحمدللہ. تو میں جہاں پر جو ہے وہ بالکل, کیونکہ میری فیملی اتنی زیادہ ریلیجس نہیں ہے, ماشاءاللہ سے 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں, لیکن اتنا زیادہ نہیں تھا جتنا اب میرا الحمدللہ سے ہو گیا ہے 6-7 مہینوں میں. کہ آن لائن بھی سرچ کیا ہے میں نے, اور کرنے کی کوشش کی ہے کہ کیا صحیح ہے کیا نہیں ہے, لیکن آن لائن بھی ہر چیز اوتھینٹک نہیں ہوتی ہے, تو آپ کو تھوڑا یو ہیو ٹو بی کیئرفل کہ آپ کیا آن لائن سرچ کر رہے ہیں اور آپ کیا پڑھ رہے ہیں. لیکن الحمدللہ آپ کی ویڈیوز دیکھ کے, آپ کے ڈبیٹس دیکھ کے, آپ کے لیکچرز دیکھ کے جو ہے وہ وہی باتیں جو مجھے پچھلے 4-5 مہینے سے بتائی جا رہی تھی وہ اور مزید کنفرم ہو گئی, اور آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ, اینڈ آئی ہوپ اللہ تعالیٰ آپ کو اس چیز کی اس دنیا میں اور آخرت میں جو ہے وہ سے فون پہ بات کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ ان کو بھی لمبی زندگی عطا فرمائے, اور اس دنیا اور آخرت میں بھی جو ہے اس کا ریوارڈ دے. اللہ آپ کو عزت دے میری. تھینک یو سسٹر, میں اللہ بلیس یو. ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایک نمونہ بنائے تاکہ انشاءاللہ میری بہنیں اور میرے بھائی آپ سے سیکھ لیں انشاءاللہ. جس آپ نے مذہب حق کو دیکھا, مذہب حق کو پہچانا, اور تعصب کو اس بات کی اجازت نہیں دی کہ تعصب کی وجہ سے آپ صحیح ایمان اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اصلی میسج ہے, اصلی پیغام ہدایت ہے, اس کو اسی فرقہ وارانہ تعصب کی وجہ سے اس کو آپ ٹکرائیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے, اور ہمارے جتنے بہن بھائی دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی وہ آپ کے لیے دعا گو ہیں, اور جو ہمارے بہن بھائی غیر شیعہ ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ ان کے لیے ایک نمونہ ہیں, ایک حجت ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی. وہ آپ کے نمونہ عمل پر آپ کو دیکھ کر انشاءاللہ ان کی حوصلہ افزائی ہو, مذہب حق کو قبول کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصلی صحیح انڈلٹریٹڈ خالص میسج ہے اس کو کسی فرقہ وارانہ ذہنیت کی وجہ سے نہ ٹکرائیں. تھینک یو سسٹر, میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. کوئی مزید حکم ہے میرے لیے؟ جی بس مجھے کلمہ پڑھنا ہے, اور پھر میرا ایک سوال ہے بس. جی سسٹر بولیں, سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ میرے بچے ہیں, تو وہ زیادہ تر میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ رہتی ہوں, تو وہ میرے پیرنٹس آبویسلی سنی ہیں, تو وہ انہوں نے بچوں کو سکھایا ہوا ہے وضو کرنے کا طریقہ اور نماز پڑھنے کا طریقہ, لیکن وہ میرے پیرنٹس سے اتنا کلوز ہیں کہ اب میں اگر ان کو بتاؤں, ان کی ایج ایسی ہے کہ اگر میں ان کو بتاؤں صحیح طریقہ تو وہ پھر کنفیوز ہو جائیں گے. یعنی کہ میں اس میں بہت زیادہ کنفیوز ہوں, کیونکہ میری جو والدہ ہیں وہ ان سے میری بات ہوئی ہے سنی اور شیعہ کے متعلق کافی زیادہ, لیکن وہ obviously جو ان کو بتایا گیا تھا ان کے پیرنٹس نے اور ان کے بڑوں نے, تو وہ پھر تھوڑا وہ کرتی ہیں مجھ سے, میری ان سے تھوڑی بہت آرگیومنٹ بھی ہوئی تھی اس بارے میں, تو پھر میں نے ان کو بولنا بند کر دیا. لیکن اب میرے بچے ہیں, تو اب میں اس کو یعنی کہ کس طرح سے وہ کروں کہ ان سے بھی بدتمیزی نہ ہو اور پھر بچوں کو بھی سیدھے راستے پر لے کر آؤں میں. جی آپ ایک بہت سخت سچویشن میں ہیں, اور اللہ تعالیٰ آپ کی سچویشن کو, آپ کی پوزیشن کو اچھی طرح جانتا ہے, اور جو اجر آپ کے لیے اس کا اندازہ میں نہیں کر سکتا. آپ اتنے سخت ماحول میں ایمان کے رسی کو آپ نے تھام رکھا ہے,
تو انشاءاللہ تبارک و تعالی میرا آپ سے توصیہ اور میرا آپ سے جو سفارش ہے وہ یہ ہے کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ اور جو آپ کے ساتھ ہیں رشتہ دار ہیں یا پڑوسی وغیرہ ان سے نہایت اخلاق کے ساتھ نہایت نرمی کے ساتھ پیش آ جائیں اور ان کو کبھی یہ محسوس نہ ہو کہ آپ ان سے نفرت کرتے ہیں یا ان کے آپ ان کو یعنی کوئی ایسی بات لگے کہ وہ آپ سے نفرت کرنا شروع کر دیں. ان کو ایسا کوئی موقع نہ دیں اور ایسا کوئی بہانہ نہ دیں, بلکہ والدین انسان کے اگر کافر بھی ہوں تو ان کی خدمت کرنا اور ان کی رضا حاصل کرنا اور ان سے احسان کرنا نیکی کرنا یہ بہت بڑی عبادت ہے. آپ کے والدین تو الحمدللہ مسلمان ہیں, لہذا وہ ایک تو برتاؤ ہے والدین کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ کہ بہت اچھی انداز میں ہونی چاہیے. پھر آپ کے جو بچوں کا جو پرابلم ہے وہ یہ ہے کہ انشاءاللہ آپ کے بچے سمجھدار ہوں گے, ذہین ہوں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی, اور آپ ایک ماں ہیں اور ماں کا جو اثر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے اولاد پر. تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ ان کو آپ یہ بتایا کریں کہ آپ ایک ایسے سچویشن میں ہیں کہ آپ بعض باتیں ان کو بتاتی ہیں اور ان کو یہ حق نہیں ہے کہ یہ باتیں آپ کے والدین سے کہتے ہیں نانا سے یا نانی سے بھی وہ ان باتوں کا اظہار کریں. تو انشاءاللہ تبارک و تعالی تاکہ گھر میں بھی کوئی ایسا ماحول پیش نہ آئے کہ بچوں کی وجہ سے آپ کے تعلقات خراب ہو جائیں. تو آپ انشاءاللہ تبارک و تعالی آہستہ آہستہ بہت ہی تسلی کے ساتھ حوصلے کے ساتھ بچوں کو یہ پہلے سمجھا دیں کہ بعض باتیں ایسی ہیں جو ان کو یہ حق نہیں ہے, صرف آپ کے درمیان بچوں کے درمیان ہے, ان کو یہ حق نہیں ہے کہ والدین کو بتا دیں. پھر وہ صحیح عقائد سکھائیں اور ان کو اگر ان کو آپ کے گھر میں تقیہ کی وجہ سے مخالفین کے طور پہ وضو کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں, اسی طریقے پہ وضو کریں, اسی طریقے سے وہ نماز پڑھیں. لیکن جو بڑھتے جائیں گے نا وقت کے ساتھ آپ ان کو بتایا کریں کہ اگر ان سے ہو سکے کبھی تو شیعہ طریقے سے نماز پڑھیں, اگر نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے لیے آپ کے بہت مشکلات پیدا ہو جائیں گی تو اسی طریقے سے جو غیر شیعہ طریقہ ہے اسی سے پڑھیں. اہل بیت علیہ السلام کا یہی حکم ہے کہ آپ اگر ایسے سچویشن میں ہیں کہ اگر آپ کو شیعہ مذہب کے مطابق روزہ رکھتے ہیں یا شیعہ مذہب کے مطابق اگر آپ نماز پڑھتے ہیں یا شیعہ مذہب کے مطابق آپ وضو رکھتے ہیں تو آپ کا جینا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس صورت میں آپ کے لیے یہ حکم ہے کہ آپ وہ مخالفین کے طریقے پہ پڑھیں تاکہ اس وقت تک کہ آپ کی زندگی میں کوئی گشائش آ جائے, انشاءاللہ فرج آ جائے اور حالات آپ کے اس طرح ہوں کہ آپ کو تقیہ نہ کرنا پڑے. مثلا ماہ رمضان آ رہا ہے, بہت سارے لوگ ماہ رمضان میں یہ پوچھتے ہیں کہ ہم کس وقت افطار کریں. تو اگر آپ ایسی جگہ رہتے ہیں کہ آپ کے لیے اگر مغرب کے وقت آپ اذان نہ کریں, افطار نہ کریں, یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے جو نماز مغرب سے شرعی نماز مغرب سے 10-15 منٹ پہلے ہوتا ہے تو آپ کے لیے مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس صورت میں بالکل اسی وقت آپ افطار کریں. اس کے احادیث ہیں بہت سارے, ایک حدیث نہیں کہ ایک احادیث ہیں کہ اہل بیت علیہ السلام نے اس کی اجازت دی ہے اور یہ تقیہ کے لیے ہے, اور آپ اسی وقت افطار کریں جب سورج ڈوب جاتا ہے. لیکن اگر آپ کر سکتے ہیں کہ بعد میں افطار کریں تو بے شک بلا شک آپ انتظار کریں بعد میں. لیکن جب بھی آپ کو مشکلات کا سامنا ہو, لوگوں کے تعصب کا سامنا ہو اور یعنی زندگی کے حالات آپ کے لیے بہت سخت ہو جائیں گے تو بالکل آپ ایسا طریقہ اپنائیں کہ لوگ آپ سے پیار کریں. لوگ آپ سے, کیونکہ لوگ جاہل ہوتے ہیں, لوگوں میں تعصب ہوتا ہے, وہ ڈرتے ہیں تو وہ خوفزدہ ہو جائیں گے. تو ان کی اس صورتحال کو دیکھ کر آپ نے بڑی حکمت سے اور اہل بیت علیہ السلام کے جو احکام ہے تقیہ کے مطابق اس کے ساتھ عمل کرنا. سمجھ آئی بہن میری باتیں آپ کو؟ جی تھینک یو. بس آپ میرے پیرنٹس کے لیے دعا کریں کہ مجھے اللہ تعالیٰ ہمت دے کہ میں ان کو جو ہے وہ حق بات سمجھا سکوں صحیح طریقے سے اپنے طریقے سے, اور وہ بھی حق بات مانیں. انشاءاللہ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ پہ نظر کرم فرمائے محمد و آل محمد علیہ السلام کے صدقے. انشاءاللہ آپ کا پورا گھرانہ, آپ کے جتنے فیملی ہے, ریلیٹیوز, بالخصوص آپ کے والدین, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کے دل کو نرم کرے اور ان کے دل میں ایمان اور محبت آل محمد علیہ السلام اور امامت آل محمد علیہ السلام کا سورج ان کے دل میں طلوع کر جائے انشاءاللہ. بہت مہربانی. بولیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا واشہد ان محمدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ وآلہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ واشہد ان فاطمة الزہراء واشہد ان فاطمة الزہراء سیدۃ نساء العالمین سیدۃ نساء العالمین واشہد ان علیا واشہد ان علیا امیر المؤمنین امیر المؤمنین وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ اللہ وخلیفۃ رسولہ وخلیفۃ رسولہ ووصیہ بلا فصل وصیۃ بلا فصل بلا فصل واشہد ان الحسن والحسین واشہد ان حسن الحسین وعلی ابن الحسین وعلی ابن حسین ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وجعفر ابن محمد وجعفر ابن محمد وموسى ابن جعفر وموسى ابن جعفر وعلی ابن موسى وعلی ابن موسى ومحمد ابن علی ومحمد ابن علی وعلی ابن محمد وعلی ابن محمد
والحسن ابن علي وحسن ابن علي والإمام المهدي وإمام المهدي ابن الحسن ابن الحسن خلفاء الله خلفاء الله وحجج الله وحجج الله وأوصياء رسول الله وأوصياء رسول الله وأئمة الهدى. وأئمة الهدى. آج سے میں 14 معصومین علیہم السلام کا آج سے میں 14 معصومین معصومین علیہم السلام کا علیہم السلام کے 12 اماموں کا 12 اماموں کا کنیز بنت کنیز ہوں. کنیز بنت کنیز ہوں. ان کی اتباع اور ان کی طاعت ان کی اتباع اور ان کی اطاعت اور ان سے محبت اور ان سے محبت اور ان کے دشمنوں سے دشمنی اور ان کے دشمنوں سے دشمنی میرا دین ہے. میرا دین ہے. قاتلین ائمہ علیہم السلام پہ بے شمار لعنت کرتی ہوں. اہل بیت علیہ السلام کے قاتلوں پہ لعنت کرتی ہوں. اہل بیت کے قاتلوں پہ لعنت کرتی ہوں. اللہ آپ کو عزت دے, اللہ آپ کو سلامتی دے میری بہن, اللہ تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے, اللہ تعالیٰ آپ کے بچوں کو ایمان دے اور جو آپ کے حوائج دنیا و آخرت کے ان سے بہتر اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے. تھینک یو میرے سسٹر, اللہ آپ کو جزائے خیر. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. تھینک یو اللہ بلیس. اللہ حافظ. میرا بہت شکریہ ہے اپنی اس بہن کا, اللہ تعالیٰ ان کو جزائے خیر دے, ان کو عزت دے.